بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 ستمبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا جو معاملہ تھا، صدر پاکستان کا دستخط کرنے کا معاملہ، بالآخر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ گیا۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسری جانب ہم بات کریں گے جہانگیر ترین کے خلاف جو چھاپہ مار کارروائی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور شازیہ عمری جو پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہے، ان کی جعلی ڈگری سے متعلق کیس سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا ہے ہائی کورٹ میں، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو فیصلے محفوظ کرنے کا کلچر ہے، یہ صرف ہمارا پاکستان کا نہیں ہے، یہ کلچر بھارت کا بھی ہے، اور بھارت کو بھی وہی قانون ملا جو ہمیں ملا۔ آج وہاں بھی وہی انڈین پینل کوڈ ہے، ہمارے ہاں بھی وہی پاکستان پینل کوڈ ہے۔ پینل کوڈ وہی ہے جو برطانیہ دے کے گیا تھا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے ایک اہم کیس ہے، اور وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے اور نریندر مودی کی جانب سے حکومت کی جو 2019 میں مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا گیا تھا، اس کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت مکمل ہو گئی ہے۔ اور اس میں جو چیف جسٹس کی سربراہی میں، چیف جسٹس آف انڈیا کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ تھا جس نے فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ میں اب جلد ریٹائرڈ ہو جائیں گے، اور اگر فیصلے کی توثیق پارلیمنٹ سے نہ ہوئی تو پھر اس کا دوبارہ جائزہ نہیں لے پائیں گے، اس وجہ سے ہم جلدی اس کو ڈیسائیڈ کر دیں گے۔ بہرحال ابھی تاریخ تو نہیں دی، لیکن یہ جو کیس ہے اس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ 16 سے زائد دن مختلف آئینی ماہرین اور دیگر جو فریقین تھے، سیاسی جماعتیں تھیں، ان کے آرگومنٹس سنے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے آرٹیکل 370 میں جو امینڈمنٹ کی گئی تھی اس کے حوالے سے۔ اور ہم امید کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کو آزادی تو انشاءاللہ ملے گی ہی ملے گی، اس کے لیے تو ہم ہر وقت دعا گو رہتے ہیں، لیکن جو ان کی خصوصی حیثیت ہے اور جو آرٹیکل 370 اور یہ جو بلیک امینڈمنٹس کی گئی تھیں، ان سے ان کا خاتمہ ہوگا اور ان سے چھٹکارا ملے گا۔ دوسری جانب جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ ہے چینی کی قیمتوں کے حوالے سے نگران حکومت نے سارا ملبہ لاہور ہائی کورٹ پہ ڈال دیا ہے۔ نگران حکومت پنجاب نے چینی کی قیمت میں بے تحاشا اضافے کا ذمہ دار لاہور ہائی کورٹ کو قرار دے دیا ہے کہ چینی کی سپلائی چین کی نگرانی کے لیے حکومت پر عائد پابندیوں کی وجہ سے وہ چینی کی پڑوسی ملک سمگلنگ میں روکنے میں ناکام رہے۔ اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں جو سیکٹری فوڈ ہیں ان کی جانب سے بھی یہ بات کی گئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، اور اس کے بعد مافیا نے جو چینی کمپنیوں کے مالک ہیں، چینی جو ملوں کے مالک ہیں، وہ کون ہے؟ جہانگیر ترین ہے، اس وقت آنکھ کا تارہ ہے، شریف خاندان ہے، شہباز شریف وہ آنکھ کا تارہ ہے، اور آصف زرداری اور بلاول زرداری تو ہمارے اگلے وزیر اعظم ہیں۔ تو انہوں نے یہ سارا 55 ارب روپے ہڑپ کیا ہے، اور یہ آفیشیل جو ڈاکومنٹس ہیں، یہ آفیشیل تفصیلات ہیں۔ اصل حقیقت کیا ہے وہ تو چیزیں آگے پتہ چلیں گی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے حکم امتناعی جاری کیا گیا۔ شوگر ملوں کی جانب سے تقریباً 1.4 ملین میٹرک ٹن چینی اوسطاً اضافی 40 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اس طرح شوگر ملز اور بروکرز ڈیلرز سٹہ بازوں نے صرف حکم امتناعی کی وجہ سے 56 ارب روپے کی اضافی رقم بٹور لی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ حکم امتناعی کی وجہ سے صوبائی حکام پر چینی کی نقل و حرکت اور بلوچستان کے راستے افغانستان اسمگلنگ پر نظر رکھنے سے بھی قاصر رہے۔ حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سارے معاملے میں جسٹس شاہد کریم صاحب نے پہلے اسٹے آرڈر دیے رکھا، اور اس کے بعد جسٹس انور حسین نے یہ اسٹے دیا، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ پھر کہتے ہیں جی کہ ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اپیل بھی دائر کی تھی، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ 4 ماہ ہو گئے ہیں، ہماری اپیل کو آج تک سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ جو یہ سارے لوگ تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایف آئی اے نے شوگر مافیا کی جانب سے عمران خان کے دور میں سٹہ بازی کے ذریعے 110 ارب روپے بٹورنے کا پتہ لگایا تھا، اور 10 شوگر ملز مالکان بشمول شہباز شریف، ان کے بیٹے حمزہ شہباز، سلمان شہباز، جہانگیر خان ترین، اومنی گروپ والے، زرداری گروپ، ان ساروں کے خلاف کارروائی شروع کی تھی، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا ریلیف عوام کو ملا تھا۔ اور چونکہ وہ عمران خان کے آس پاس بیٹھے تھے، اور دوسری طرف جو مافیا تھا وہ کسی کی آنکھ کا تارا تھا، بھلے وہ اربوں روپے چرا رہا تھا، غریب عوام کا خون پسینے کی کمائی کو چوس رہا تھا، ان کو بھی جس دن ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن ان کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا تھا، اور جہانگیر ترین کو ایک پارٹی دے دی گئی کہ آپ ہی ہیں، جو آپ کے پاس آ جائے گا، بھلے اس نے 9 مئی کو جو بھی کیا ہے وہ پاک صاف ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ہمارے ملک کا نظام ہے۔
बहरहाल अब निगरान हुकूमत ने तो सारा मलबा डाल दिया है हमारी लाहौर हाई कोर्ट पर, और अब ये लाहौर हाई कोर्ट की ज़िम्मेदारी बनती है कि इसके ऊपर तर्जमान लाहौर हाई कोर्ट अपनी वजाहत दें, या फिर कौम को बताया जाए कि ये जो 55 अरब रुपए की सहूलतकारी दी गई है इसमें कौन मुलव्वस था। दूसरी जानिब जहांगीर खान तरीन की मिल से चीनी स्मगल हो रही थी अफ़गानिस्तान, जिसको बॉर्डर पे रोका गया है, और उस पर जो बलूचिस्तान FC बलूचिस्तान ने कामयाब ऑपरेशन करके चीनी अफ़गानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। और वो जो हैं बोरियां हैं उनके ऊपर बाकायदा GDW लिखा हुआ है कि जो जहांगीर तरीन की, और साथ जो अभी नए जिनको आप कह सकते हैं कि उन्होंने भी खिदमत गुजारी शुरू की है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थे, तो वो खुसरो बख्तियार वगैरह, ये उनकी शुगर मिल है, उसकी हज़ारों बोरियां पकड़ी गई हैं। 10 लाख मेट्रिक टन चीनी सरहद पार भेजी जा रही थी। एक बरस में जो है वो 10 लाख मेट्रिक टन चीनी भेजी गई है, और अब भी इनका जो सिलसिला है वो जारी है। लेकिन FC बलूचिस्तान शुमाली ने गुज़श्ता शब कामयाब ऑपरेशन में चीनी अफ़गानिस्तान से स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी, और उन्होंने उनको गिरफ़्तार कर लिया। अब देखना यह है कि ये चीनी जो बाकायदा तौर पर हर जो चीनी का बोरी है उसके ऊपर बाकायदा जहांगीर खान तरीन और खुसरो बख्तियार की शुगर मिलों के नाम लिखे हुए हैं, तो क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, या इनको भी कोई पूछेगा, या ये लाडले हैं और सिर्फ हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है कि हाँ जी बहुत कड़ा एहतसाब आने वाला है। कड़ा एहतसाब तो कौम को तब नज़र आएगा जब बड़े माफिया के साथ उनको हाथ डाला जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन है कौमी असम्बली शाज़िया मरी, उनकी जानिब से जाली डिग्री से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई। शाज़िया मरी ने बाकायदा तौर पर जो ट्विटर के ऊपर उनके घर छापा मार कार्रवाई का और 97 अरब रुपए का जो कैश बरामद होने की जिन सहाफ़ियों ने खबरें दी थी, उनके हवाले से कार्रवाई भी शुरू कर दी है, और उनको लीगल नोटिस भेजे हैं, और कहा है जी कि वो 14 दिनों में माफ़ी मांगें। बहरहाल अब चूँकि ये बात तो क्लियर थी कि कार्रवाई शुरू हो गई थी, और अगली जो ख़बर थी सहाफ़ियों की, जो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी उन सहाफ़ियों के ज़राए से, तो वो बाद में ख़ुद उसकी तरदीद कर दी, और हमने फिर तरदीद भी आपको बता दी। लेकिन मामलात तो साफ़ नहीं हैं, चीज़ें तो सबको पता हैं कि कैसे हो रही हैं और किस तरह से की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली शाज़िया मरी अब जाली डिग्री केस में फंस गई हैं, और अदालत ने दरख्वास्त फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। केस 2013 से पेंडिंग पड़ा था, और 2013 से सिंध हाई कोर्ट में ये मामला पड़ा था, तो उस पर केस भी तो ख़तरनाक, अदालत को उन्होंने कहा कि जनाब ये तो 2013 से पड़ा है, तो जिस पर अदालत ने कहा कि केस भी तो ख़तरनाक लाए हैं, ऊपर से किस्मत भी तो आपका साथ नहीं दे रही, जस्टिस यूसुफ अली सईद ने कहा। तो ये शाज़िया मरी की नाअहली का केस है। शाज़िया मरी ने इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए जाली डिग्री पेश की। अब वो शाज़िया मरी 2013 से अब तक 2 दफ़ा वज़ीर भी रह चुकी है, अंदाज़ा लगाएं। और हमारा निज़ाम है कि जनाब सिर्फ गरीब को ऐसा रगड़ देता है, ऐसा हर तरफ से गरीब को रगड़ा जा रहा है। निज़ाम इंसाफ ऐसे आंखें दिखाता है गरीब आदमी को कि लगता है कि इनसे बड़ा गैरतमंद, जुरतमंद और इंसाफ पर मबनी फ़ैसले देने वाला कोई है नहीं। और जैसे को माफिया आता है, 2013 से केस पड़ा है, 2 दफ़ा वो वज़ीर बन चुकी है, और अब दोबारा। और अब भी मज़े की बात यह है कि जो समाअत के लिए मुकर्रर की है जल्द समाअत का, वो भी 5 अक्टूबर को, 1 महीने की तारीख दी है कि 5 अक्टूबर को फ़ाइनल दलाल दें और इसको हम डिसाइड कर देंगे। रुकन कौमी असम्बली शाज़िया ने लियारी की हम नाम लड़की की डिग्री पर इलेक्शन लड़ा है। इतना बड़ा एलिगेशन है कि शाज़िया मरी ने अपने नाम की हम नाम लड़की की डिग्री पर इलेक्शन लड़ा है। वो खुद तो अनपढ़ है जो मीडिया पर बैठकर भाषण देती है। शाज़िया मरी के हल्के से अता मोहम्मद चांडियों ने दरख्वास्त दायर कर रखी है। शाज़िया मरी पहले NA 235 सांगड़ 2 से मुंतखब हुई थी, और शाज़िया मरी का हल्का तब्दील होकर NA 216 सांगड़ 2 हो गया है। शाज़िया मरी ने ग्रेजुएशन की जाली डिग्री पर इलेक्शन में हिस्सा लिया, इसलिए नाअहल करार दिया जाए। 2 रुकनी बेंच था सिंध हाई कोर्ट का, जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक कलोड़ो जो इसमें जस्टिस यूसुफ अली सईद ने इसके ऊपर समाअत की। सिंगल बेंच था, जस्टिस यूसुफ अली सईद ने इसके ऊपर समाअत की और 5 अक्टूबर के लिए दलाइल तलब कर लिया, और अदालत ने कहा कि 5 अक्टूबर को हम इसको तफसील से सुनेंगे।
دوسری جانب جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ ہے سندھ بار کونسل نے آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر لیا ہے۔ صدر عارف علوی کی جانب سے آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ پر دستخط نہ کرنے کے معاملے پر سندھ بار کونسل نے دونوں قوانین کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ دونوں قوانین پر صدر نے دستخط نہیں کیے، لہٰذا دونوں قوانین غیر آئینی قرار دیے جائیں۔ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ آرمی ترمیمی ایکٹ بنیادی انسانی حقوق کے متصادم ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ترمیمی ایکٹ بلز پر صدر مملکت کے دستخط نہ کرنے کی بنیاد پر ان کو کالعدم قرار دیا جائے۔ 9 مئی اور 10 مئی کے واقعات کی روشنی میں گرفتار تمام ملزمان کے خلاف مقدمات عام عدالتوں میں چلائے جائیں، اور ہر صورت میں جو آرمی عدالتوں میں مقدمات ہیں یا آرمی عدالتوں میں جو ٹرائل ہے اس کو بھی ختم ہونا چاہیے، اور یہ جو ایکٹ ہے اس کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ اب اس میں جو ان کی جانب سے پریئر کی گئی ہے that the trial of civilians under military laws and before military tribunals violates inter alia article 4, 10, 10A, 25, 175, 202 and 203 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan کہ جو ملٹری ٹرائل ہے وہ اس کے خلاف ورزی ہے۔ اب یہ سندھ بار کونسل بھی آرمی عدالتوں کے خلاف پہنچی ہے عدالت میں۔ ڈکلیئر دیٹ سیکشن 2D اور سیکشن 59 سب سیکشن 4 اینڈ سیکشن 94 آف دی پاکستان آرمی ایکٹ 1952 اینڈ سیکشن 2D سیکشن 71 ہے، سب سیکشن 3 ہے، اور سیکشن 123 آف دی پاکستان ایئر فورس ایکٹ 1953 اینڈ سیکشن 23 سیکشن 78 اینڈ سیکشن 107 آف پاکستان نیوی آرڈیننس واز آلسو وائز دی کانسٹیٹیوشن۔ انہوں نے اپنی پوری درخواست میں ملٹیپل چیزوں کو چیلنج کیا ہے۔ ایک تو ان ترامیم کو چیلنج کیا ہے، دوسری جانب ان ترامیم کے ساتھ ساتھ جو پہلے سے آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ اور ایئر فورس ایکٹ اور نیوی ایکٹ ہے اس میں جو سیکشنز ہیں ان کو بھی ختم کرنے کی استدعا کی گئی ہے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، اور ساتھ آرمی عدالتوں میں جو ٹرائل ہے اس کو بھی ختم کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ اور یہ درخواست جو دائر کی گئی ہے بیرسٹر صلاح الدین کی جانب سے جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں سندھ بار کونسل کو، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا امتحانات شروع ہوتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔